برمودا ٹرائینگل کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں آپ صدیوں سے مختلف کہانیاں سنتے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی پراسرار ترین جگہ ہے اور اسے شیطانی ٹرائینگل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں آج تک 300 سے زائد شپس اور 75 ایئر کرافٹس غائب ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل میں موسم کسی بھی وقت خطرناک حد تک خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواؤں کی وجہ سے کئی 100 فٹ اونچی لہریں بنتی ہیں۔ اور اس جگہ پر جتنے بھی لوگوں نے ہوائی یا سمندری سفر کیا ہے اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ضرور ہوئے ہیں۔ انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ دی کیس آف میری سیلیسٹ، یہ نام ان جہازوں کو دیا جاتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان پر نہ تو کوئی کیپٹن اور کرو ممبر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسنجر سوار ہوتا ہے، لیکن میری سیلیسٹ کی سٹوری ان سے بہت الگ ہے۔ میری سیلیسٹ وہ شپ ہے جو 4 دسمبر 1872 کو ایزورس کے ساحل پر دیکھی گئی۔ ساحل پر موجود لوگوں نے جب اس شپ پر جا کر دیکھا تو اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ شپ 7 نومبر کو نیو یارک ہاربر سے چلی تھی تو اس میں 10 لوگ سوار تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس شپ میں کیا ہوا اور وہ 10 لوگ کہاں گئے؟ اس جہاز کی تھوڑی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تاکہ اس واقعہ کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ اس جہاز کو 1861 میں نووا اسکاٹ لینڈ کینیڈا میں بنایا گیا تھا اور اس کے فاؤنڈر نے اس کو دی ایمیزون کا نام دیا، لیکن اس شپ کو لوگ شروع سے ہی پراسرار سمجھا کرتے تھے کیونکہ اس کے پہلے سفر میں ہی اس شپ کا کیپٹن مارا گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ ایمیزون سے خوفزدہ ہو گئے اور اسے خطرناک شپ ماننے لگے۔ اس جہاز پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہونا معمول بن چکا تھا۔ اس سے تنگ آ کر اس کے مالک نے اس کو رچرڈ ہنگز نامی بندے کو بیچ ڈالا۔ اس نے اس شپ پر کافی خرچہ کر کے اس کو بالکل نیا بنا دیا، لیکن اب تک لوگوں میں اس جہاز کے پراسرار ہونے کی کہانیاں بہت زیادہ پھیل چکی تھیں اور ابھی تک لوگ اس میں سفر کرنے سے گریز ہی کرتے تھے۔ اس سب کے دوران شپ کے آنر نے اس کا نام دی ایمیزون سے میری سیلیسٹ رکھ دیا، جس سے لوگوں نے اس پر ہونے والے پرانے واقعات کو بھول کر اس پر سفر تو شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ شپ پھر سے سنسان ہو گیا، جس سے تنگ آ کر رچرڈ نے اس جہاز کو بنگن سپونر برکس کو بیچ دیا۔ یہ کیپٹن اپنی بیوی، 2 سال کی بیٹی صوفیا اور 7 کرو ممبرز کو لے کر اٹلانٹک اوشن میں کروڈ آئل الکوہل سیل کرنے لگا۔ اس جہاز کو سمندر میں نکلے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میری سیلیسٹ کو آخری دفعہ ایزورس اور پرتگال کے درمیان دیکھا گیا۔ دوسری شپ کے کیپٹن نے جب اس جہاز کو مکمل طور پر خالی دیکھا تو اس نے اپنے کچھ کرو ممبرز کو اس جہاز پر بھیجا۔ وہاں کافی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو شپ کی لاگ بک ملی جس میں فائنل انٹری 25 نومبر کی تھی، یعنی یہ شپ تقریباً 9 دن سے پانی میں بھٹک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میری سیلیسٹ میں لائف بوٹ اور کمپس دونوں غائب تھی اور کروڈ الکوہل بیرل سے نکل کر شپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب ان کریو ممبرز کو ایک بات تو کنفرم تھی کہ شپ پر پائرٹس اٹیک نہیں ہوا تھا، کیونکہ شپ بالکل ٹھیک حالت میں موجود تھی، اور اگر اس پر پائرٹس نے حملہ کیا ہوتا تو اس کی باڈی پر حملے کے مختلف نشان نظر آتے۔ جب اس شپ پر ریسرچ ٹیم جانچ پڑتال کر رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اس شپ کا کمپس خراب ہو چکا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب کمپس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور برمودا ٹرائینگلز کے طوفانوں میں پھنس گئے، جس سے بڑی بڑی لہروں کی وجہ سے ان کے کروڈ الکوہل بیرلز ٹوٹ گئے اور الکوہل جہاز میں پھیل گیا۔ اس سے نکلنے والی زہریلی گیسوں سے بچنے کے لیے کیپٹن نے اپنی فیملی اور کرو ممبرز کو لیا اور لائف بوٹ میں سوار ہو گیا، لیکن ان کی لائف بوٹ برمودا ٹرائینگل کے خطرناک طوفان کو برداشت نہ کر سکی اور وہ ٹوٹ گئی، جس وجہ سے یہ 10 لوگ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اور جب کچھ دن بعد طوفان ٹل گیا، اس کے بعد ان کا شپ سمندر میں بھٹکنے لگا۔ فلائٹ 19 یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ روٹین پریکٹس کے لیے ہوا میں اڑے۔ ان ایئر کرافٹس میں 14 لوگ موجود تھے اور یہ لوگ روزانہ معمول کے مطابق 3 گھنٹے کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ان 14 لوگوں کو لیفٹیننٹ چارلس کیرل ٹیلر لیڈ کر رہے تھے، جو کہ بہت ایکسپیرینسڈ پائلٹ ہیں۔ اچانک ان ایئر کرافٹس کے پائلٹ ایک دوسرے کو ریڈیو پر میسج دیتے ہیں کہ ان کے کمپس مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ان کو بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اب فلائٹس کو اڑتے ہوئے شام ہو چکی تھی اور موسم اچانک بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ چارلس، جو کہ ان 14 لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم برمودا ٹرائینگلز میں پھنس گئے ہیں۔ وہ فوراً یو ایس نیوی کو میسج بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنے میں ان کا ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ شام تک جب یہ ایئر کرافٹس واپس نہیں آئے تو یو ایس نیوی دیکھتی ہے کہ یہ فلوریڈا میں ہی ریڈار سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن ملک نے ان کے ایئر کرافٹس کو گرا دیا ہے۔ اس پر
ریسرچ کرنے کے لیے وہ ایک ایئر کرافٹ کو اسی راستے پر بھیجتے ہیں جہاں سے وہ 5 ایئر کرافٹ غائب ہوئے تھے، لیکن نہ ان کو کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور نہ ہی کسی جہاز کا ملبہ، بلکہ یہ جہاز بھی ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ الفارو، یہ بات ہے 29 سپٹمبر 2015 کی۔ الفارو نام کی کارگو شپ 33 کرو ممبرز اور 391 کنٹینرز کو لے کر روانہ ہوئی، جس میں 294 کاریں موجود تھیں۔ ویدر فورکاسٹ کے ماہرین نے سیٹلائٹ سے دیکھ لیا تھا کہ الفارو جس روٹ سے گزرنے والا ہے وہاں بہت خطرناک طوفان آنے والا ہے۔ انہوں نے شپ کے کیپٹن کو انفارم کر دیا اور اس نے اپنے شپ کا روٹ بدل کر وہ روٹ چن لیا جس کے راستے میں برمودا ٹرائنگل آتا تھا، اور یہی الفارو کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جب یہ شپ برمودا ٹرائنگل میں داخل ہوا تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد موسم خراب ہونے لگا۔ انہوں نے فوراً اپنے شپ کا روٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد یہ شپ بڑی بڑی لہروں میں گر گیا اور یہ اس طوفان کو برداشت نہ کر سکا۔ 1 اکتوبر 2015 کو صبح 5:30 پر کارگو میں پانی داخل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے الفارو کے نچلے حصے میں پانی مکمل طور پر بھر گیا۔ کیپٹن نے حالات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن لہریں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ کیپٹن نے US نیوی سے مدد منگوائی اور ہیلی کاپٹر جب یہاں پہنچا تو اس کے آنے سے پہلے ہی یہ کارگو شپ ڈوب چکا تھا، جس میں کیپٹن کے ساتھ 33 کرو ممبرز کی موت ہو گئی۔ یہ US نیوی کا 2015 میں ہونے والا سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ اس ڈیزاسٹر کے بعد پوری دنیا میں برمودا ٹرائنگل کا خوف پھیل گیا۔ ایلن آسٹن 1881 میں ایک 200 فٹ لمبا جہاز بنایا گیا جس کو ایلن آسٹن کا نام دیا گیا۔ یہ عام جہازوں کی طرح سمندر میں اپنا سفر کر رہا تھا، لیکن راستے میں ایلن آسٹن کے کیپٹن کو ایک بھٹکتا ہوا جہاز دکھائی دیتا ہے۔ جہاز دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ کیپٹن اور کرو ممبرز کچھ گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے، شاید کوئی شخص ان کو جہاز میں دکھائی دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس جہاز میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس جہاز کو سمندر میں بھٹکتا ہوا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے کچھ کرو ممبرز کو اس جہاز پر بھیجتے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن 2 دن بعد سمندر میں ایک طوفان آتا ہے جس میں یہ دونوں جہاز راستہ بھٹک جاتے ہیں اور یہ جہاز دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایلن آسٹن کو یہ جہاز دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس جہاز میں دوبارہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز پہلے کی طرح ہی خالی ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ پھر اس جہاز میں اپنے کرو ممبرز کو بھیجتے ہیں، لیکن پھر یہ جہاز طوفان میں غائب ہو جاتا ہے اور جب ملتا ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ان سب واقعات کے بعد سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائنگل پر سیٹلائٹ سے نظر رکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک دن میں کئی بار موسم خراب ہو رہا ہے اور عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں جو کئی کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں اور ان کی شکل ہاگزون شیپ میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہوائیں 250 کلومیٹر کی رفتار سے 6 ڈائریکشنز میں چلتی ہیں، اور اگر کوئی بھی چیز اس ٹرائنگل میں داخل ہوتی ہے وہ اس ٹرائنگل میں موجود ہواؤں میں پھنس جاتی ہے اور اس کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے سمندر میں دفن ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اینڈ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔